شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 35 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ ان کو عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا نزول اس موقع پر ہوا کہ ایک بار کفار نے دعا کی کہ خداوند اگر یہ قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے یا ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب یہ لوگ اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ اے پیارے تم ان میں ہو اور تم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رحمت کاملہ اور عذاب میں اجتماع تو نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہاری موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے عذاب الہی سے امن ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں پر عام عذاب نہ آئے گا، جیسا کہ پہلی امتوں پر آتا تھا کہ کسی پر پتھر برسے اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک مسلمانوں میں جلوہ گر ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کا ہونا فقط مدینہ پاک میں نہیں ہے بلکہ جہاں مسلمان رہتے ہیں ان میں اسی جگہ حضور بھی جلوہ گر ہیں، کیونکہ عذاب وہاں نہ آئے گا جہاں کے حضور ہوں، اور عذاب تو کہیں بھی نہ آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ چوتھے اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلا لیے گئے، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زمین پر ہی جلوہ افروز ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سے دنیا کا انتظام قائم ہے، زمین سے آپ کا چلا جانا زمین والوں کے لیے مصیبت ہو جاتا۔ پانچواں اس طرح کے دائرہ کی بقا مرکز سے ہے، چکی کا چلنا اور گھومنا کیل سے ہے، اسی طرح آسمان کی چکی کا گھومنا مرکز مدینہ پاک کی وجہ سے ہے، اور جو دائرہ چکی میں کیل سے لگ جاتا ہے وہ چکی سے نقصان نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح جو انسان اس مرکز کا ہو گیا نقصان سے محفوظ رہا۔